صدر آصف علی زرداری کا یوم دفاع کے موقع پر پیغام یوم دفاع شہداء پر غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ 6 ستمبر ملکی خود مختاری کے دفاع کی جانب غیر متزلزل قومی عزم کی یاد دلاتا ہے۔ صدر کا پاکستان کو نقصان پہنچانے کا دشمن کا خواب چکنا چور کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ افواج قومی خود مختاری ملک کی سالمیت کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری افواج دفاعی ساز و سامان سے لیس پیشہ ورانہ مہارت کی حامل ہے۔ پاکستان کو آج بہت سے خطرات اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے: صدر آصف علی زرداری۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم دفاع کے موقع پر پیغام پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوم دفاع ہمارے دفاع اور استقلال کی علامت بن چکا ہے۔ ہماری افواج کا حوصلہ، فرض سے لگن ہی پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہم ایک آزاد خود مختار مملکت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تصادم کی بجائے مکالمے، ٹکراؤ کی بجائے تعاون پر یقین رکھتی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا خطے میں قیام امن ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری فلسطینی شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ عالمی برادری غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کی نسل کشی بند کرے۔ آئیں شہداء کے جذبے کو اپنے دلوں میں بسا کر پاکستان کا تحفظ اور تعمیر کریں: شہباز شریف۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں کہ کرنگی فشرمین چرنگی پر یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک افواج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئی۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مملکت خداداد پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کرنگی فشرمین چرنگی پر یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمع روشن کی گئیں۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بتائیں کہ کرنگی فشرمین چرنگی پر یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاک افواج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شمع بھی روشن کی گئیں۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مملکت خداداد پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں کرنگی فشرمین چرنگی پر یوم دفاع کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ 59ویں یوم دفاع شہداء پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف اور مسلح افواج کا خصوصی پیغام۔ یہ دن 1965 کی جنگ کی ولولہ انگیز یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے۔ آج ہم اپنے بہادر سپاہیوں کی جرأت، شجاعت اور قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ 59ویں یوم دفاع شہداء پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف اور مسلح افواج کا خصوصی پیغام۔ یہ دن 1965 کی جنگ کی ولولہ انگیز یادوں کو تازہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن قوم کے ناقابل تسخیر عزم اور غیر متزلزل جذبے کی زندہ مثال ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے، نہ ہی طرفدار ہے۔ یہ حکومت کے ساتھ پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ پاک فوج کا کوئی شخص ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے تو خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ 12 اگست 2024 کو آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ افسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو
پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے۔